بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اوشنز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ پانی کی سب سے بڑے مجموعے کو یا دا لارجسٹ واٹر باڈی کو ہم کہتے ہیں بحر۔ ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا میں کل 5 بحر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 2 کے بارے میں بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم ان باقی تینوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ کہاں کہاں واقع ہے، ان کا رقبہ کیا ہے اور یہ کس سمت سے کس سمت کی طرف بہہ رہے ہیں۔ تو 3 نمبر پہ ہمارے پاس ہے بحر ہند، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انڈین اوشن۔ انڈین اوشن یا بحر ہند دنیا کا تیسرا بڑا سمندر ہے۔ یہ براعظم ایشیا کی جنوب سے بحر منجمد جنوبی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا سطح رقبہ 6,85,56,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ سمندر جہازرانی کے لیے سارا سال کھلا رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بحر اوقیانوس یہ دنیا کا مصروف ترین اوشن ہے۔ جتنے بھی سامان کی نقل و حرکت ہے، جہازرانی ہے یا جو صنعتی اور دوسرے اہم چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک کو لیے جاتے ہیں، وہ بحر اوقیانوس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو بحر اوقیانوس کی طرح بحر ہند یا انڈین اوشن یہ بھی مختلف قسم کی مٹیریلز اور ساز و سامان کے لے جانے کے لیے سارا سال کھلا رہتا ہے اور جہازوں کے ذریعے مختلف اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ 4 نمبر پہ ہمارے پاس ہے بحر منجمد جنوبی، ساؤدرن اوشن۔ یہ سمندر براعظم جنوبی امریکا اور آسٹریلیا کی جنوب سے براعظم انٹارکٹیکا تک پھیلا ہوا ہے۔ بہت کم درجہ حرارت کی وجہ سے اس کا زیادہ تر حصہ منجمد رہتا ہے اور اس تک رسائی بہت دشوار ہے۔ یعنی یہ جس علاقے میں بہتا ہے اور جس علاقے میں لوکیٹڈ ہے، وہاں ٹیمپریچر اور درجہ حرارت اتنا کم ہے کہ درجہ حرارت مائنس میں رہتا ہے، اور اس کم درجہ حرارت کی وجہ سے اس کا پانی یہ منجمد رہتا ہے، اور اس منجمد ہونے کی وجہ سے اس بحر منجمد جنوبی تک رسائی انتہائی مشکل ہے، کیونکہ جب پانی موجود ہو تو اس میں کشتیاں دوسری سمندری جہاز وغیرہ لے جا سکتا ہے، اور جب پانی منجمد ہو یعنی برف میں کنورٹ ہوئی ہو تو اس پر جانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس بحر منجمد جنوبی تک رسائی بہت دشوار ہے۔ 5ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے بحر منجمد شمالی یعنی آرکٹک اوشن۔ یہ سمندر براعظم ایشیا، یورپ اور شمالی امریکا کے شمال میں قطب شمالی کے ارد گرد واقع ہے۔ سال کا زیادہ تر حصہ اس کا پانی منجمد رہتا ہے، اس لیے اسے بحر منجمد کہتے ہیں۔ جیسا کہ بحر منجمد جنوبی میں درجہ حرارت کی کمی کی وجہ سے پانی برف میں کنورٹ ہوتا تھا، یہاں بھی بحر منجمد شمالی میں بھی، چونکہ یہاں بھی درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے، اسی وجہ سے پانی برف میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جب گرمیوں کے موسم آتے ہیں تو برف پگھلنے کی وجہ سے برف کے بڑے بڑے تودے، جس کو آئس برگ کہتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ ان آئس برگ یا تودوں کا زیادہ تر حصہ پانی میں ڈوبا رہتا ہے اور صرف 10% حصہ سطح سمندر پر نظر آتا ہے۔ یعنی اس سمندر میں جو برف کے تودے بنتے ہیں یہ زیادہ تر پانی کے اندر ہوتے ہیں، اور تقریباً 10% اس کا جو حصہ ہوتا ہے یہ پانی کے اوپر ہوتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ یہ برف کے تودے یا آئس برگ جہازرانی کے لیے یا دوسرے سمندر و جہاز کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، چونکہ یہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جب سمندر
میں جہاز ان سے ٹکراتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور یا اگر تباہ نہیں ہوتے تو جہاز کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ مشہور سمندری جہاز ٹائٹینک، یہ بھی ایک برف کے تودے یا آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا اور پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ the largest water body is called ocean، یا پانی کے سب سے بڑے مجموعے کو بحر کہتے ہیں، اور دنیا میں ہمارے پاس جو پانی کے بڑے مجموعے ہیں وہ ہیں 5۔ 2 کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، اور جو باقی 3 تھے بحر ہند، بحر منجمد جنوبی، بحر منجمد شمالی۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ سمندر میں ہمارے پاس سالٹس یا نمک زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے بحر اور اوشن کا پانی نمکین ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی ہمارے پاس اوشنز ہے یہ 5، ان سب کا پانی نمکین ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب میں سالٹس یا نمک کی تعداد زیادہ ہے۔ آئندہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ سیز کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ دراصل ان کے حصے ہوتے ہیں یا ان سے جدا ہو جاتے ہیں۔ آج تک اتنا کافی ہے، آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ اوشنز کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔